جو مومن کی زندگی ہوتی ہے نا اس میں اعتدال ہوتا ہے. اتنا تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے. آپ دیکھیں جب بھی ہم بیلنس سے اس اعتدال سے ہٹتے ہیں نا کسی بھی معاملے میں ہماری زندگی میں مسائل بڑھ جاتے ہیں. سورہ القصص میں جو واقعہ ہم بہت زیادہ بار بار پڑھتے ہیں وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اور موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کیا ہے؟ کلیم اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو تمام انبیاء نے مختلف مواقع پہ بات چیت کی، ڈائیلاگ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو ڈائیلاگز ہیں وہ بہت پاورفل ہیں. انہوں نے بات کیسی کی؟ تو اعتدال کا یہ حصہ بھی ہے کہ ہمیں بات کرنی آتی ہو. اور جب ہم 20ویں پارے تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ طلب اور تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی ایک اچھے انداز میں اچھی گفتگو کے ساتھ لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو ہمارے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی نہیں ہم سے جڑ سکتے یا ڈائریکٹلی کسی ادارے میں نہیں آ سکتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیونکہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے امپریشن لیتے ہیں کہ اچھا دیندار لوگ کیسے ہیں، اچھا جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے. ہم بھی ایسے ہی امپریشن بناتے ہیں نا. ہم کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی یعنی کہ انوائرمنٹ کا، ہم وہاں سے ایک شخص آتا ہے، ہم اس سے ملتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، وہ جو انٹریکشن ہوتی ہے اس سے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ پورا ہمارے پاس پکا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ یہاں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، نہیں سننی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہمیں صحیح طرح بات کرنی آتی ہو. اب اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کا انالیسس کریں، کہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، پھر ان کی جو وہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ دیکھیں اس میں کتنی گہرائی چھپی ہوئی ہے نا کہ میرا سینہ کھول دے، میرے زبان کی گرہ اس کو لوز کر دے، اور میں ایسے بات کروں کہ وہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے. کئی دفعہ ہمارے اینڈ پہ چیلنجز ہوتے ہیں، کئی دفعہ دوسرے افراد کے اینڈ پہ چیلنجز ہوتے ہیں، یا کئی دفعہ 50-50 چل رہا ہوتا ہے سلسلہ اور ہمیں اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ جو بولنا ہے، بولنے کی پاور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہم کیسے استعمال کریں. اس بارے میں جو آج ہم آیات کر رہے تھے، اگر وہاں سے ہم شروع کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جب کنویں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان بچیوں سے بات کی. کتنا کامن کویشچن ہے کہ جی میں کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں یا میں جاب کرتی ہوں اور وہاں پہ کوئی مرد ہیں، لڑکے ہیں، مجھے ان سے بات کرنی پڑ جاتی ہے. تو یہاں سے ہمیں کلیئرٹی سے پتہ چلتا ہے کہ کیا بات کی. کئی دفعہ کوئی نیڈ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی مرد سے بھی انٹریکٹ کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اس میں کلیئرٹی کتنی ہے. پتہ نہیں کیوں ہم کنفیوز رہتے ہیں اور بار بار کہیں نہ کہیں یہ سوال پوچھتے ہیں. اچھا، اور اس ٹائم پہ وہ دعا کون سی مانگ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ان کا فوکس کہاں ہے؟ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت کیپیبل نہیں سمجھ رہے، وہ اپنے رب سے وہ ٹولز مانگ رہے ہیں کہ میرے رب جو بھی خیر تو مجھے دے دے، میں اس کا محتاج ہوں. یعنی ہم اپنے تمام معاملات میں جو ہماری ڈیلی انٹریکشنز ہوتی ہیں، اگر ہم اپنے رب سے کنیکٹ ہو کر اس سے گائیڈنس لے کر کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، اس میں بہتری آتی ہے. پھر وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے والد کو بتاتی ہیں اور ان کے والد بلاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کے والد سے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی تھوڑا انالیسس کیا کریں کہ ہماری گفتگو کسی کے ساتھ کیسی ہوتی ہے. اکثر ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے، یا جب بولتی کھلتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ میری بس ہو گئی تھا، میں پھٹ پڑی اور میں نے تباہی پھیر دی، اور میں نے جو نہیں بھی کہنا تھا وہ کہہ دیا. پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں اور پھر ہم اکثر فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اب میں نے پھر نہیں بولنا. اور یہی ہمارا سائیکل ریپیٹ ہوتا رہتا ہے افراد کے ساتھ کسی بھی معاملے میں. اور اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟
ہمارا نقصان، دین کا نقصان، لوگوں کو ہم نے جو سکھانا ہے، جو بتانا ہے، وہ ہم امپیکٹ نہیں چھوڑتے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بات ان کی ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ بچیاں بھی جب بتاتی ہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں کیا کوالٹی ہے. قوی الامین، کوئی انہوں نے سی وی نہیں دی، کوئی انہوں نے اپنا کوئی بایو ڈیٹا انٹروڈکشن نہیں دیا کہ یہ میرا لنکڈ ان پروفائل ہے، یہ میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، یہ میں نے لنک بھیجا، یہاں سے چیک آؤٹ مجھے کریں. لیکن وہ جو 2-3 جملے بولنے ہیں نا، وہ امپیکٹ چھوڑتے ہیں. یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم کیسے یہ معاملہ کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ بہت کیپیبل ہوتے ہیں. ہم کئی دفعہ کثر نفسی میں جو اپنے کرنے والے کام ہیں نا وہ بھی چھپا لیتے ہیں. ہم کسی کو پتہ نہ چلے میں کتنی اچھی رائٹر ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے میں کتنا اچھا بولتی ہوں. پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو. اور جب ہم دین کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں، ہم اس سے لوگوں تک خیر پہنچا رہے ہیں، تو وائی ناٹ. یعنی آپ شو آف بھی نہیں کر رہے لیکن آپ اس معاملے کو لے کر بھی چل رہے ہیں. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ آگے جا کر جب اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، انی آنستو نارا. اب وہاں پر پھر ان کا معاملہ جو آ رہا ہے وہ اپنی فیملی کو کیسے لے کے چل رہے ہیں، فیملی کو بتا رہے ہیں کہ میری کیا کیا رسپانسبلٹی ہے، اس کو میں نے کیسے پورا کرنا ہے. ہم کتنے دیندار لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو گھر میں گفتگو نہیں کرنی آتی، وہ باہر مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں کتنا چیخ چلا رہے ہیں. ان کے موڈ مزاج کنٹرول میں نہیں آتے. اپنے گھروں میں ہیں مشکلات گھروں میں، لیکن ہمیں وہاں پر بھی یہ سارے پرنسپلز اپلائی کرنے آنے چاہیے نا، کہ وہاں پر بھی ہم اپنا سیلف کنٹرول لوز نہ کریں، وہاں پر بھی صحیح جملوں میں گفتگو کر رہے ہوں، صحیح طریقے سے وہ بات جو ہے وہ لے کر چل رہے ہوں. پھر آپ دیکھیں آگے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. اور پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ جو یہاں پہ امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ جب وہ پریشان تھے تو ان کو کیا کہا گیا تھا، یعنی اپنی نروسنس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے بازو پھینچ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے نا، ایکسپرٹس بتاتے ہیں پبلک سپیکنگ کے لیے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کہیں آتے ہیں نا، جیسے پوڈیم پہ آتے ہیں یا مائک پہ بولتے ہیں، تو ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ یوں 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 مائک کو پکڑے ہیں، کاغذ ہل رہا ہے، پکڑا ہوا نا تو وہ یوں 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 ہل رہا ہے، کیونکہ نروس ہوتا ہے نا انسان جب اس کو عادت نہیں ہوتی بولنے کی. تو اس کے لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، پارک یور ہینڈس. آپ نا خود سے نہ کریں. جب آپ نروس ہیں تو آپ نے کوئی پیپر ہے اس کو نیچے رکھنا ہے اور مائک کو بس ایک دفعہ سیٹ کر کے ہاتھ نیچے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ کے جو دل دماغ میں چل رہا ہے، جو آپ کی باڈی فیل کر رہی ہے، جو آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ کچھ کسی کو نظر نہیں آ رہا. صرف نظر کیا آتا ہے؟ ہاتھ. تو پارک یور ہینڈس. جب آپ نے ہاتھوں کو یوں کر لیا ہے نا تو وہ تھوڑی دیر کی نروسنس ہوتی ہے، پھر آپ آگے چل پڑتے ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، اتنا کچھ وہ کر رہے ہیں لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایکسیپٹنس دے رہے ہیں. اپوزیشن. یہ تمام آیات بہت بار بار پڑھنی چاہیے، اور ایسے جتنے انبیاء کے واقعات ہیں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے. جو اپوزیشن جب آتی ہے نا تو تب ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے. ہم تو اتنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. سورہ القصص کی آیت نمبر 55 کو دیکھیں، اس میں آ رہا ہے کہ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا ساتھ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. اکثر اوقات ہم جب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. مثلا آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہاں کوئی نماز نہیں پڑھا، اب کوئی کہتا ہے تم یہاں بھی نماز پڑھو گی، اب تم ہر وقت نمازیں پڑھو گی. اب ہم نہ پوری تقریر کرتے، نہیں پتہ ہے کیا، وہ دراصل میں کلاس میں جاتی ہوں اور ہماری ٹیچر نے بتایا تھا اور پتہ ہے وہ پڑھنی چاہیے. اب وہ دوسرا انسان کیا کرتا ہے؟ اٹیکنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں، جب آپ کو لگے نا کہ کوئی انسان آپ کے اوپر وہ حاوی ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ ڈیفینسو ہو گئے. جب بھی ہم ڈیفینسو ہوں گے، گھروں میں ہوتا ہے بچے، یوتھ ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کو ڈیفینسو کر دیتا ہے. پرمیشن لی کہ میں نے فرینڈ کو ملنے جانا، تو اماں نے کہا نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتی؟
فرینڈ جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، ایک تو ایموشنل بلیک میل، اوپر سے اب ماں کیا کریے، نہیں بیٹا زمانہ خراب ہے، بیٹا اجازت نہیں دینی، بیٹا لوگ عجیب ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نوجوان بچی کو نہیں پتہ زمانہ خراب ہے؟ اس کو 100% پتہ ہے. اس کو پتہ ہے اس کی فرینڈز کون کون سی ویپنگ کر رہی ہیں، کون کون سی بوائے فرینڈز کے ساتھ ہیں، کون کون اپنے اماں ابا سے جھوٹ بول رہی ہیں. لیکن وہ سائیکولوجیکلی بچہ پریشر کریٹ کرتا ہے. تو جب بھی ہمیں لگے کوئی ہم پہ پریشر کریٹ کر رہا ہے نا، تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ انبیاء جب بھی جملے جو بھی یعنی کہ جب آپ پہ پریشر کریٹ ہوتا تھا، وہ بہت ایک سمپل بیسک سٹیٹمنٹ ریلیز کرتے تھے. ان کو سیکھنا ہے ہم نے، کیونکہ یہاں سے ہماری گفتگو میں، بات چیت میں بیلنس آئے گا. جو بولنا ہے نا، یہ ہمیں آنا چاہیے، یعنی صحیح جگہ پہ. اگر ہم فیئرز کے ساتھ رہیں گے نا، تو ہم کبھی بھی لوگوں تک صحیح بات نہیں پہنچا سکیں گے. بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں، میں اپنی زندگی میں بھی دیکھتی ہوں کہ کسی جگہ میں بالکل خاموش رہتی ہوں کہ اچھا میں یہاں نہیں بولتی، لیکن کوئی اور شخص آ کر وہی بات جو میرے دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں نے کیوں نہیں یہاں پہ یہ کہا، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا. میں سوچتی رہے گی کہ حکمت ہے، کوئی برا منائے گا، یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. تو یہ جب آپ چھوٹی چھوٹی انٹریکشنز میں دیکھیں گے نا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں، آپ کو اپنے گھر والوں سے صبح سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے، بڑوں سے چھوٹوں سے، آپ کو کہیں آتے جاتے لوگوں سے بات کرنے کو ملتا ہے، سوشل میڈیا پہ بات کرنے کو ملتا ہے، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی آپ کی بات سن رہا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہے. تو آپ ان چھوٹی چھوٹی انٹریکشنز میں وہ بیلنس لے کر آئیں جو انبیاء کی زندگی میں تھا. وہ جب آپ لائیں گے نا، تو آپ کی پبلک سپیکنگ سٹرونگ ہوگی. اور پھر ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کلاسز بھی لے رہے ہوں گے، آپ بڑے فورمز پہ بھی جا رہے ہوں گے، آپ کو جہاں پہ کوئی اپرچونٹی ملے گا آپ اسے مس نہیں کریں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، میں فلاں کو بلا لیتی ہوں یا فلاں کو کہہ دیتی ہوں کہ بولے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بولنے سے ڈر لگتا ہے؟ اونچا ہاتھ کھڑا کریں بہادری سے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں خوشخبری کے ساتھ کہ آپ لوگ بالکل نارمل ہیں اگر آپ کو بولنے سے ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں پبلک سپیکنگ نمبر 1 فیئر ہے. مرنے سے زیادہ لوگوں کو پبلک سپیکنگ سے ڈر لگتا ہے. لیکن کیا ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کو بولنا پڑے گا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ یس نو. اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بولتے ہیں، زیادہ تر کہہ رہے ہیں نہیں، ہم وہاں نہیں بول پاتے. اگر ہمیں فیئر ہوتا ہے بولنے کا تو ہم وہاں پر بھی بات نہیں کر پاتے، وہاں پر بھی ہم نہیں بولتے، صحیح بات نہیں کہہ پاتے. ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو لسٹ بنانی چاہیے کہ ہمیں ڈر کس کس چیز سے لگتا ہے. بتائیں ذرا، اپنے اپنے ڈر بتائیں. فیئر ہے کہ لوگ جج کریں گے. کتنے لوگوں کو لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. اب 20ویں پارے تک ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ لوگوں کا ڈر امپورٹنٹ ہے. لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں گے، تو اس ڈر سے ہمیں باہر نکلنا ہے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو کہ اللہ کو؟ اللہ کو. تو آپ اپنی نیت کے اوپر کام کر لیں کہ اگر یہ امپورٹنٹ میٹر ہے ٹو بی ڈیلیورڈ تو میں نے اس سے نکل آنا ہے. آئیڈیاز نہیں آتے، ریجیکشن، میں یہ اس طرح پریزنٹ کروں گی اور وہ بالکل فلاپ ہو جائے گا، لوگ اس کو ایکسیپٹنس نہیں دیں گے. یہ جینوئن فیئر ہے. کلیئرٹی سے بات نہیں سمجھا پاؤں گی. کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے؟ اچھا، اس کی پریکٹس آپ نے گھر میں کرنی ہے. دیکھنا ہے کہ جب ہم گھر میں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کو طریقے سے بات سمجھا پاتے ہیں. اور آپ اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو بھی آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس کو لکھا کریں، ڈائلاگز لکھا کریں، اور پھر دیکھا کریں کہ کرٹیکلی کہ اس میں کون سا جملہ ایسا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. اور جب آپ ڈیلیور کریں، کسی سے بات کریں، تو جو بات ان کو سمجھ آئی اس طرح کی باتوں کو ایکسپینڈ کر لینا ہے. جس طریقے سے بات یا جو جملہ نہیں سمجھ آیا اس کو پھر آئندہ کے لیے ریجیکٹ کر کے کوئی نیا جملہ سوچنا ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں ہم انگلش اردو گرامر میں بہت دفعہ کرتے رہتے ہیں.
لیکن کیونکہ ہم پریکٹیکلی اس کو ریلیٹ نہیں کرتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. کچھ غلط نہ بول دیں, اس سے کس کس کو ڈر لگتا ہے؟ ہو جاتی ہے غلطی ایسی, لیکن اس کو ہمیں لرننگ پروسیس لینا پڑتا ہے. اگر ہم لرننگ پروسیس نہیں لیں گے تو ہم آئندہ کے لیے ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے. ہم میں سے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. لیک آف نالج. اور اگر کوئی فقہی سوال پوچھ لے گا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی. یہ بھی امپورٹنٹ ایک فیئر ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنا نالج اسٹرانگ کرنا ہے. اور جیسے آپ جو ٹاپک پریپیئر کرتے ہیں نا, تو آپ اس ٹاپک کے ارد گرد بڑے کامن سے کویسچنز ہوتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں. آپ نے صرف وہ کویسچنز ان کے آنسرز پریپیئر کرنے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں کسی کو, تو کون سے کامن سوال آتے ہیں؟ ایک سجدہ صاحب کا لوگ پوچھ لیتے ہیں, وہ آپ کو پتہ آنا چاہیے. ایک مرد اور عورت کی نماز کا فرق پوچھ لیتے ہیں, اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے کہ اسمارٹلی کیسے جواب دینا ہے. اور کیا پوچھتے ہیں؟ رفع دین کا پوچھ لیتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی اس کے لیے کیا جواب مجھے دینا ہے. یا آپ جو islamqa.com ہے نا, وہاں سے اگر پڑھنا شروع کر دیں نا, تو آپ کو وہاں پہ بڑے اچھے آنسرز مل جاتے ہیں. ان کو بار بار پڑھیں. اس سے ہو جائے گا کہ آپ کو سینٹنس کنسٹرکشن آ جائے گی کہ کوئی سوال پوچھے تو مجھے اس کا جواب کیسے دینا ہے. اور بتائیں, اور کون سا فیئر ہے؟ سوال جو ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے مطابق جواب دینا. اچھا پبلک سپیکر وہ ہوتا ہے جو سوالوں کو صحیح ایڈریس کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کا لیکچر ہوگا یا جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ تو آپ پریپیئر کر کے گئے ہیں, لیکن جو سوال ہے وہ وہاں پہ آپ کو اسپونٹینیس جواب دینا ہے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. جب بھی کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے, پہلے تو آپ سوال کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کا دماغ سارا ڈیٹا ریکلیکٹ کر کے لے آتا ہے. پھر آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے قرآن میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا. اگر آپ کو ایگزیکٹ آیت نہ بھی یاد آئے اور آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں نا, تو آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اس کی گنجائش ہے. مجھے نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا, ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہوا, فلاں آیت میں یہ ایسی بات آئی ہے. آپ کو اس طرح کی فیلنگ آ جاتی ہے. آپ وہاں سے پہلے بات اٹھاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت میں ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے, یا کوئی حدیث میرے دماغ میں آ رہی ہے جو اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہے, اور پھر آپ ڈے ٹو ڈے ایگزامپلز ایڈ کر کے ان کو جواب دے دیتے ہیں. تو اٹس ویری ایزی. صرف آپ کو سیکوینس آنا چاہیے کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور اگین اگر آپ کو کوئی بڑا ڈیفیکلٹ سوال ہے تو آپ ان کو تعریف کر کے کہہ سکتے ہیں آپ کا بہت اچھا سوال ہے, آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں, میں اس کو چیک آؤٹ کر کے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی. بات لیکن کانفیڈنٹلی کرنی ہے. یہ نہیں کہنا میں نے تو بس ابھی صرف فہم القرآن کورس کیا ہے, مجھے کچھ نہیں آتا, میں تو اللہ کا ناچیز بندہ, اور میں آپ کو اپنی باجی کے بارے میں بتاتی ہوں. وہ کہ وٹ از دس. تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ بات کا جواب دے سکیں. چاہے آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے آئی ایم سو سوری, مجھے اس وقت آف ہینڈ یہ جواب نہیں یاد ہے, بٹ آئی کین چیک آؤٹ فار یو. سمجھ رہے؟ بالکل جم کے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے الحمدللہ ان سے زیادہ پڑھا ہوا ہے. میں لک ڈاؤن نہیں کسی کو کر رہی, لیکن ان سے زیادہ پڑھا ہوا ہے اور میں ان سے زیادہ اکوپڈ ہوں کہ میں ان کو جواب دے سکوں, ان کو کوئی گائیڈنس دے سکوں. ایک ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ دین سے ریلیٹڈ ہم کچھ پریکٹس کریں اور فیملی سے اپوزیشن آ رہی ہے, تو ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم کنسسٹنٹ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہمیں کنسسٹنٹ رہنے کا ڈر ہوتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے بھی ہم کئی دفعہ کوئی بات بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ میں بول دوں اور وہ ٹال کلیم ہو جائے. اور گھر والے اکثر کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے, کبھی یہ کچھ کرتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے. یہ بات میں نے بھی بہت سنی ہے. اس کو جوش چڑھتا ہے, جب ہوش آئے گا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو بڑا ڈر لگتا تھا کہ اچھا مطلب کیا مطلب ہے, میں واپس ویسے لائف سٹائل میں چلی جاؤں گی. نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. میں نہیں چاہتی کہ میری جو غلط عادتیں ہیں وہ واپس آ جائیں, میں ان کو چینج ہی دیکھنا چاہتی ہوں. تو اس میں بھی آپ کو پبلک سپیکنگ اس طرح ہیلپ کرتی ہے کہ آپ جب بتاتے ہیں نا, تو آپ کے اپنے اندر وہ کانسیپٹ ری انفورس ہوتا ہے, اور آپ پھر اپنے آپ سے بھی پھر عہد کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ میں یہ کام کروں گی. اگر آپ کی نیگیٹو پرسنالٹی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے, میں منافق ہوں. آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں نا یہ کام کرو, آپ ساتھ ساتھ سوچئے میں کتنی بڑی منافق ہوں, میں تو یہ کام خود نہیں کر رہی, آئندہ میں نے کسی کو نہیں بتانا.
تو آپ پازیٹیو پرسنالٹی بنیں. آپ کہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی ٹاپک دے دیا پڑھانے کے لیے جو میری بھی ویکنیس ہے. اب جب میں لوگوں کو سکھا رہی ہوں، موٹیویٹ کر رہی ہوں، تو میں اپنے اوپر بھی کام کروں گی. ایک قسم کا مجھے اللہ تعالیٰ میرے ہی منہ سے ریفریشر کورس کروا رہے ہیں. تو آپ اس کو پازیٹیولی دیکھ لیں کہ آپ کو اپرچونٹی مل رہا ہے سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی. اور کوئی بات، فیئر آف پبلک اسپیکنگ، کیا کیا ڈر ہے. ایسی کنورسیشن کہیں سٹارٹ ہو جائے گی جس میں ہمارا نالج ویک ہے تو ہم زیادہ پارٹیسپیٹ وہاں نہ کریں، وہاں محتاط ہو جائیں. بالکل بیسک کوئی بات بتا دیں، بہت ڈیپ نہ جائیں. مجھے جب کوئی بہت کمپلیکیٹڈ بات پوچھتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں ایکچولی میں تو سیدھا سادہ سا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے بیسک پتہ ہے. یہ والا سوال آپ کا ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ کسی عالم دین کے لیے ہے، تو آپ ان سے جا کر بات کر لیں. تو آپ اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نالج بیس اتنا ہے جتنے پہ آپ رہنا چاہتے ہیں. اچھا، تو فیئرز جو ہے نا، فیئر آف فیلئر بھی ہوتا ہے لوگوں کو کہ اگر میری پرفارمنس اچھی نہ ہوئی، لوگ مجھے جج کریں گے، میں اپنے آپ کو جج کروں گی، پھر میں کام کر ہی نہیں سکتی. اسی طرح اپنے اوپر ڈاؤٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی ویسے نروس پرسنالٹیز ہوتی ہیں. پرفیکشنزم بھی ہوتا ہے ایک وجہ. لوگ کہتے ہیں میں بس ایسا بولوں گی نا، پھر جب مجھے یہ آ جائے گا نا، پھر میں یہ کرنا شروع کروں گی، پھر کروں گی. بس وہ پھر آپ ساری زندگی اس چکر میں پڑے رہتے ہیں اور آپ کوئی بھی کام نہیں کرتے. کچھ لوگوں کو پریپیئر نہیں کرنا آتا. ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو بھی میں نے کام کرنا ہے اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے. اچھا، اب اس میں آپ کریں گے کیا؟ اپنے آپ کو سب سے پہلا میسج یہ دے دیں، نو میٹر واٹ، مجھے تو زندگی میں بولنا پڑنا ہے، میرے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو چوائس دیں گے تو پھر آپ کہیں گے اس کھڑکی سے باہر جو بہت سے مسلمان ہیں وہ جا کر دین کا کام کریں، میں تو بیچاری مظلوم اپنی زندگی سنوار لوں تو کافی ہے. میں ایٹ لیسٹ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی. ہمیں سیلف سینٹرڈ نہیں ہونا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی گرا ہے، کسی کا خون نکل رہا ہے، کسی کو بہت بری چوٹ لگ گئی ہے، کوئی بھی اور ایسا ایمرجنسی، میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے، آپ کیا کریں گے؟ ابھی آپ نے ایمبولنس کال کی ہے یا گاڑی کو بلوایا، تب تک کیا کریں گے؟ فرسٹ ایڈ دیں گے. آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں. فرسٹ ایڈ دیں گے نا جب تک وہ انسان کہیں پر ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ نہیں جاتا. تو ہم اس وقت اتنے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں نا کہ ہمارا دین کا کام کرنا بالکل یہ فرسٹ ایڈ ہے. ہمیں ہر جگہ اس فرسٹ ایڈ کو استعمال کرنا ہے کہ لوگ بیچارے جہنم میں گرتے جا رہے ہیں، حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں اسپیکر کو سن لیں یا کسی ادارے کے اندر ہی آ جائیں تو بس پڑھیں. مجھے جو 1-to-1 اپرچونٹی مل رہا ہے نا، اپنے علاقے میں اپرچونٹی مل رہا ہے، وہ نہیں میں نے یوز کرنا. تو آپ کو اپنی نیت پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ مجھے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ اپوزیشن کتنی ہے، لوگ کیسے ہیں، سنیں گے نہیں سنیں گے. دس از ہاؤ یو ڈیولپ یور سیلف. دوسرا یہ کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. دس از اے کمپلسری کویشچن. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جو تمہارے پاس علم تھا تم نے اس کو استعمال کیسے کیا اور آگے کہاں پہنچا. مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. میں یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھی کہ میں سمجھتی ہوں میں بہت اچھی اسپیکر ہوں. میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو تم نے اپنا حصہ کیوں نہیں ڈالا جہاں جہاں تمہیں موقع ملا. جتنے آپ کی ٹیچرز ہیں، انچارجز ہیں، ہم اس وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں اپنے کام چھوڑ کے. اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اسی لیے سیکھنے آئے ہیں نا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا. تو اب آپ سے یہ پوچھ ہوگی کہ یہ قرآن آگے کیوں نہیں پڑھایا. کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، ان تک یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا. پھر اسی طرح سے چینج کیسے آئے گا؟ ہم سب پریشان ہیں. میں چاہتی ہوں ایسی گیدرنگ میں جاؤں جہاں کوئی میوزک نہ سن رہا ہو، یہ نہ کرے وہ نہ کرے. چینج کیسے آئے گا اگر ہم اپنے اپنے ببلز میں بیٹھے رہیں گے؟ چینج آئے گا؟ نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا چینج. تو چینج لانے کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ پریشر ڈالنا ہوگا، ہیلدی پریشر، پازیٹیو پیئر پریشر ڈالنا ہوگا. اور وہ تبھی آئے گا جب ہمیں اچھا بولنا آئے گا. ہم اپنے مقصد کو سمجھیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں.
تو ہمیں کوئی چیز انسلٹنگ نہیں لگتی. جو لوگ بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں نا، ایک تو ان میں لو سیلف امیج ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ اپنے نیگیٹوز پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ بار بار ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ میں کتنی بے وقوف ہوں، میرا دماغ نہیں کام کرتا، مجھے بولنا نہیں آتا. یہ باتیں اپنے آپ کو کہنا چھوڑ دیں. جب آپ یہ کہنا چھوڑیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا، پھر آپ کام کر سکیں گے. اس کے بعد قارون کا ذکر آیا. جو انسان اوور آل اپنی لائف میں بیلنس نہیں لاتا، بولنے میں، اپنے دائی ہونے کی، اپنے مربی ہونے کے سٹیٹس کو نہیں سمجھتا، صحیح جگہ پہ اپنا حصہ نہیں ڈالتا، اس کے منی میٹرز بھی بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. قارون نے کیا کیا تھا؟ اتنا پیسہ تھا، اتنا کچھ کر سکتا تھا، اس کو صحیح نہیں کرا تھا. اور اس میں جو بہت بڑی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب ہم پیسے کے معاملے میں بہت سیلف سینٹرڈ سے ہو جاتے ہیں، پیسے کو صحیح استعمال نہیں کرتے، ہمیں یہاں پر بھی اپنے اس کنیکشن کو کلیئر کرنا چاہیے کہ رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. جیسے سورہ القصص کی یہاں پہ آیت نمبر 82 میں آ رہا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی و یقدر. اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق، کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نپا تلا دے دیتا ہے. ہم کئی دفعہ دین کا کام اور اپنے بہت سے معاملات کو بھی اسی لیے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کہ میرے تو باقی کام نہیں پورے ہو رہے، میں یہ کام کیسے کروں. لیکن جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری زندگی کی پرائیورٹی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. ایک میں چھوٹی سی لسٹ آپ کو یہاں پہ دوں گی کہ رزق کو بڑھانے کے لیے کن کن باتوں کو ہم نے زیادہ اختیار کرنا ہے. جیسے جیسے وقت گزر ہے نا، اور ہم اپنی سوسائٹی میں جاتے ہیں، ہم اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں لوگوں کو بتائیں، قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہیں کوئی پیسوں کی فکر نہیں، یہ جی پیسے والوں کا کام ہے، جو لگژریز کے عادی ہیں وہ جا کے قرآن پڑھیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ ہم سب کی نیڈ ہے، یہ بھی ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. اور اس میں کیا کیا کام ہم کریں تو ہمارا رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے. توبہ استغفار، اس کی کثرت کریں. اسی طرح سے تقویٰ، جتنا تقویٰ بڑھائیں گے اتنا وہ رزق لے کر آئے گا. اسی طرح اللہ پر مکمل توکل کرنا، مکمل توکل کرنا. ہم صرف اپنا کام کریں جو کرنے والا ہے، اسباب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا. اسی طرح حج اور عمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اللہ اس کا رزق کشادہ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی ایک دفعہ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اب یہ پیسے کسی غریب کو دے دو. صلہ رحمی کرنے سے آپ کا جو ہے رزق کشادہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے. تو یہ ان سارے کنیکشنز کو ذرا غور و فکر کے ساتھ دیکھیں. اور اس ویک میں آپ نے صرف یہ خاص طور پہ سوچنا ہے میرے اسپیسیفک کیا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور میں چاہتی ہوں آپ میں سے ہر شخص اچھا دائی بنے، اچھا مربی بنے، دین کو آگے بتانے والا بنے. اور اس کے لیے یہ جو کامن مسٹیکس ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے تھوڑی سی بات کیا کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ پھر آپ ان پریکٹسز کو بڑھانا شروع کریں. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.